أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون وذر الذین، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنایا ہے اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل اور تماشے کی چیز بنا لی۔ کمال ہے، اللہ کو اتنی نفرت ہے کافروں سے اور ان مشرکوں سے۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنے دین کو، یہ نہیں کہا اسلام کو۔ دیکھا، اللہ نے کہا کافروں نے اپنے دین کو، کافر اپنے دین، ان کافر جو ہیں وہ کافروں کا دین جو اپنا ہے، جو بھی دین ہو ان کا، انہوں نے اس کو بنا لیا ہے لعبا ولہوا، کھیل اور تماشے کا دن بنا لیا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ ہولی، دیوالی، کرسمس ہیں کیا؟ ہاں، یہ سب چیزیں کیا تھیں اور کیا ہیں؟ یہ پہلے زمانے میں مذہبی چیزیں تھیں نا۔ کرسمس مذہبی تہوار تھا، ایسٹر مذہبی تہوار تھا، اب کھیل تماشے کی چیزیں بن گئی ہیں۔ یہ اتنی گہری بات شرک کے رد میں اور ان چیزوں میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا خود کہہ سکتے تھے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دین کا جو بھی مذاق اڑاتا ہے نا، کسی بھی دین کا غلط بات کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر خود اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، یہ اتنے بےہودہ ہیں کہ زندگی میں سنجیدگی ہے ہی نہیں، چھوڑ دو ان کو۔ اس میں بھی عیب کیا نا اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی برا مانا نا کہ کیوں اپنے دین کو بھی کھیل کا مذاق نشانہ بنا رہے ہیں۔ دین سنجیدگی سے عمل کرنے کا نام ہے، کوئی کھیل تماشے کی بات تھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح اس آیت کو سمجھا اور تفسیر کی، اور کیوں نہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس کو تفسیر کا علم دے، اور انہوں نے اس کی تفسیر کی۔ انہوں نے کہا عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا دن، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ خیر، حضرت ہماری عیدیں بھی دیکھتے تو کیا فرماتے کہ اب مسلمانوں کی عیدیں کیا ہو گئیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو سالانہ دن یعنی عید کے آتے ہیں، بڑے دن جو آتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کے انعامات کو، اس کے احسانات کو یاد کیا جائے، اور انہوں نے ان دنوں کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا، اللہ نے فرمایا اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل اور تماشے کی چیز بنا لیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کھو گئے، غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر مر مٹے، غرت بہک گئے۔ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تم کو کس بات کا غرہ ہے، یعنی کس دھوکے میں پڑے ہوئے؟ انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے، اور یہی چیز عرس میں بھی ہے۔ عرس جو تھے، پرانے مشائخ نے جب یہ عرس شروع ہوئے تھے، اس کی حقیقت صحیح تھی۔ بالکل آغاز میں انہوں نے صرف انتظامی طور پر ایک دن متعین کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں تاریخ رکھ لیا کرو، ہر سال دور دور سے سفر ہوتا ہے، نہ تار کا زمانہ تھا، نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا، نہ کچھ اور چیز تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھا کرو کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو جمع ہو جایا کریں گے، یہ چیز ہو جائے گی۔ اصل میں یہاں سے شروع ہوئی تھی کسی زمانے میں، اور ہوتے ہوتے
پھر لوگوں نے اس چیز کو جو انتظامی طور پر رکھی گئی تھی شرعی سمجھنا شروع کر دیا، یوں تحریف ہوئی اس کی، اور پھر شریعت کے بعد اسے کفر اسلام کا مسئلہ بنا لیا کہ مانتے ہو تو مسلمان ہو، نہیں تو تم کافر ہو۔ اور اصل کیا تھی؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان یہ کہے رمضان میں ہر سال امریکہ آنا ہے تو یکم رمضان پہ یہاں پہنچ جایا کرو کیونکہ تراویح سنانی ہوتی ہے، 50 حافظ آ جاتے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، دنیا 50 سال بعد کوئی یہ کہے کہ ہر حافظ کے ذمے فرض ہے کہ یکم رمضان کو پہنچ جایا کرو ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اور بھی یہ تاریخ مقرر کی تھی انتظامی امور سے، انتظامات کا تعلق تھا تاکہ لوگ اپنا کام ٹھیک رکھ سکیں، انہوں نے اس کو شرعی بنا لیا۔ اب شرعی بنانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اب دیکھ لو جو کچھ ہوتا ہے، وہ پرانے لوگ جمع ہوتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ایصال ثواب کے لیے جمع ہو جاتے تھے، یہ چیزیں تھیں، نہ غیر معمولی اہتمام، نہ کسی کو زیادہ بلانا، نہ خط، نہ اور چیزیں۔ اور اب یہ جو عرس ہیں ان کو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں، یہ دین سمجھتے ہیں اسے جو مناتے ہیں، اور اس کو بھی کھیل تماشے کی چیز بنا لیا ہے۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو ان عرسوں میں نہیں ہوتا؟ کون سا گناہ ایسا ہے جو عرس کے دنوں میں مزارات پر نہیں ہوتا؟ لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان لوگوں کو، وذکر بہی، اور انہیں نصیحت کیجئے، انہیں سمجھائیے۔ کس طرح؟ بہی، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کر۔ ایک تو آ گیا نا اوپر کہ ذکرہ، انہیں سمجھانا، ایک یہ آ گیا کہ کیسے سمجھاؤ، ذکر بہی نے قرآن کے ساتھ سمجھا، مگر قرآن خود پڑھا ہوا ہو تو سمجھائے نا، جب خود ہی نہیں پڑھا تو سمجھائے گا کیا؟ ان کافروں کو نصیحت کرنی ہے۔ اصل میں تو آیت کافروں کے متعلق ہے نا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، ہولی کرتے ہیں، دیوالی کرتے ہیں، بڑے دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر، پیسوور، یہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا وذکر بہی، انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ لیکن قرآن کے ذریعے تو نصیحت جب کریں جب قرآن پڑھا ہوا بھی ہو خود، اور جب مسلمانوں ہی نہ پڑھا ہوا ہو تو پھر وہ کس کے ذریعے نصیحت کرے گا؟ پھر تو وہ اپنے دین کو اگر پڑھا ہوا ہے تو اس پہ غالب آ جائے گا، وہ تو ایسے ایسے اشکالات پیش کرے گا کہ اس کا ایمان ہل جائے گا۔ وہ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں وہ اسلام کے متعلق ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ اگر عام آدمی کو یہ ہو تو ہل جائے کہ یہ کیا دین میں ہے، یہ کیا اسلام میں۔ بریٹانیکا آپ کبھی پڑھیے انسائکلوپیڈیا، پتا چلتا ہے کہ اسلام کو کیسے انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں کہ لیڈن والوں نے جو چھاپا ہے، یہ جو اللہ کی شان نیا تماشا ایک کھڑا ہوا ہے، علمی دنیا میں ہر جگہ لوگ اس کا نام لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کر دیا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ پہ، فلاں پہ اعتراض کرنے تھے، سب اہل تشریح کی کتابوں سے لے کے نقل کر دیا۔ ان کا مسلمان ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اب یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے یا وہ غلطی سے کیا ہے، یہ تو فیصلہ کہیں قیامت میں ہو جائے گا۔ لیکن جو بھی اس کو پڑھتا ہے نا، وہ نیچے دیکھتا ہے کتابیں تو یہ مسلمانوں ہی کی ہیں، کہتا ہے کمال ہے، ان کے پہلے خلیفہ میں یہ حرکتیں تھی، دوسرے خلیفہ صاحب علیہ باللہ یہ حرکتیں کرتے رہے، تو اس کا تو ایمان ہلنا ہے کہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وذکر بہی، اور انہیں نصیحت کرو کافروں کو اس قرآن کے ساتھ۔ کیوں نصیحت کریں؟ اوپر فرمایا تھا یتقون، تاکہ یہ بچیں خدا کے عذاب سے۔ یہاں اسی بات کو واضح کر دیا ہے ان تبصل نفس، کہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی جان ان میں سے، بما کسبت، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں اس کا وبال ان پہ نہ پڑ جائے۔ جہنم تو انہیں ملنی ہے، اگر اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی مر گئے تو جہنم تو ملنی ہے، خدا کی سزا آنی ہے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ذکر بہی، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، ان تبصل نفس، کہ انسان بچیں، گرفتار نہ ہو جائے کوئی جان، بما کسبت، جو کچھ کہ اس نے کرتوت کیے ہیں اس کا وبال اس پہ نہ پڑ جائے۔ یہ ہے اللہ جو اپنی ساری مخلوق کو بچانا چاہتا ہے۔
وہ کہتا ہے تم تک ہدایت پہنچ گئی ہے، تم اسے آگے بھی پہنچاؤ، دوسروں کو بھی بتاؤ، تاکہ جہنم برباد ہو جائے، تاکہ جہنم آباد نہ ہو اور ان تک کوئی قہر خدا کا نہ پہنچے۔ ان کافروں کو بھی قرآن سے سمجھاؤ۔ تبصل کا جو لفظ استعمال فرمایا نا، ابسال کے معنی روکنے کے، محروم کرنے کے، اور اس سے یہ جو ہے نا مضارع مجہول بن گیا، تو مطلب اس کا ہو گیا کہ ان تبصلا، کہ گرفتار نہ ہو جائے، رک نہ جائے جنت سے، محروم نہ ہو جائے خدا کی رحمت سے، کوئی بھی جان، نفس کوئی بھی کافر محروم نہ ہو، کوئی بھی جان خدا کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پرے نہ رہے۔ تم قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہنا، بما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے عذاب تو آنا ہے، کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں مارے نہ جائیں۔ لیس لہا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی نہیں ہے ولی جو ان کا حمایتی ہو، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہے ان کا۔ تم قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے۔ اس سے پتا چلتا ہے یہ تبلیغ کوئی آسان چیز نہیں، اس تبلیغ میں جتنے فائدے ہیں نا، یہ مذہب وہ نہیں ہے جو قومی مذہب ہوتا ہے۔ دو قسمیں ہیں نا دنیا میں بھی مذاہب کی، اس طرح بھی کہ کچھ مذہب صرف قومی ہوتے ہیں، جیسے ہندو اب کرنے لگے ہیں کہ وہ ہندو ہو جائے تو چلو ہو جائے، ورنہ پہلے ہندو صرف ہندو ہی ہوتا تھا جو ان کے گھر میں پیدا ہو جائے۔ نسلی مذہب جیسے یہودی، کہ اور کوئی یہودی ہوتا ہی نہیں تھا، اب بعض فرقے کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں فرقوں میں شیعہ، کہ وہی ہے جو سید ہو، غیر سید شیعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اب بعض کرتے بھی ہیں۔ کیسے اچھا ہوا؟ وہ کیسے ہیں؟ ہاں، آبادیاں تو بڑھتی ہیں، اور گندگی ہے یار، پھیلے یا نہ پھیلے۔ تو بعض مذاہب ایسے، اسلام ایسا نہیں، ہر ایک کے لیے۔ تو جو لوگ بھی اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، کوئی آدمی زندگی اس کی ٹھیک ہو گئی، اس کے اعمال کا ثواب ملے گا۔ یہ جو ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی ہمارا اور آپ کا ہی ثواب ہے؟ اس کے ایک ایک حرف میں، اور زکوٰۃ اور صدقے کی ایک ایک پائی میں، یہ بھی اس میں حصہ اور شیئر ہے اس ثواب میں، حضرت کا بھی، اور شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس دین کو پھیلایا ہے اور اس دین کو بچایا ہے۔ چولیں ہل گئی تھی ہندوستان میں اسلام کی، اور نام نہ لیتا کوئی خدا کا اگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقع پہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقع پہ کام نہ کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ مبالغہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل مبالغہ نہیں ہے، یہ وہی جملہ ہے جو جملہ پہلے محدثین کہتے تھے کہ اللہ کا دین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خدا کا دین مٹ جاتا اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مرتدین کے خلاف جہاد نہ کرتے، خدا کا دین باقی نہ رہتا، نہ جہاد باقی رہتا اور نہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی باقی رہتا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ تو تبلیغ بہت بڑی چیز ہے، مرتے دم تک ثواب، قیامت تک ثواب، لیکن دوسری طرف ذمہ داری بھی اتنی بڑی، علم بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، پڑھے بھی اتنا ہی، خدا کے ساتھ تقوی اور تعلق بھی اتنا ہی ہو، اللہ کے ساتھ دعا کا بھی تعلق ہونا چاہیے، تزکیہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کے متعلق ہے کہ ذکر بھی ہی، اس قرآن کے ذریعے ان کافروں کو نصیحت کر۔ تو جب خود ہی پڑھا لکھا نہیں ہوگا، خود ہی کردار درست نہیں ہوگا، خود ہی اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوگا، تو پھر کس چیز کی جا کر تبلیغ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ہے تاکہ کوئی جان محروم نہ رہے خدا کی رحمت سے، تم اس طرح جا کر تبلیغ کرو اور انہیں بتاؤ۔ اور یہ بات بھی ہے
کہ لیس لہا، اس نفس کے لیے، ہا کی ضمیر جو ہے نا یہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس جان کے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی اس کی سفارش کرنے والا ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر بدلہ دلائے، کل عدل، سارے بدلے، جتنے بھی فدیہ کوئی دے سکتا ہے دے دے، لا یؤخذ منہا، اس جان سے یہ نہیں لیا جائے گا۔ ان تعدل، بدلہ دے، کون؟ وہی جان۔ یہ نفس جو ہے نا، لفظ گزرا ہے نا پیچھے، ان تبصل نفس، یہ نفس کی طرف راجع ہے، ان تعدل، کہ یہ نفس، یہ جان، یہ کافر، یہ بدلہ دے کوئی، کل عدل، جو بھی بدلہ، لا یؤخذ منہا، اس جان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پوری دنیا بنا لے وہ سونے کی اور پھر بھی بدلہ دے، ہم اس جان سے وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں، ابسلوا، جو گرفتار ہو گئے، بما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کرتوت کیے تھے۔ یہی لفظ اوپر لائے ہیں نا کہ ان تبصل نفس، کہ کوئی جان رکے نہیں، محروم نہ ہو، اور یہاں لے آئے کہ ابسلو، محروم ہو گئے، رک گئے، بما کسبوا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو اپنے کیا ہوا تھا اس عمل کا بدلہ سامنے آ گیا۔ پہلے آیت گزری ہے نا جس کی تشریح میں عرض کیا تھا کہ ہر فعل کی جزا ملتی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اس کا لا محالہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ یہاں مسلمانوں کو کہا ہے کہ تمہاری ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ قطعاً نہ بیٹھنا اگر وہ خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو، اور نصیحت کرنا اس قرآن کے ذریعے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تبلیغ کرتا ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور کافروں کے دین کے متعلق کچھ معلومات بھی حاصل کرے، تاکہ وہ اپنے دین مذہب کا کوئی سوال کرتے ہیں تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح اس آدمی کو جواب دینا۔ اس کی نشانی، اس کی مثال آگے آتی، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم پانی ہے کھولتا ہوا، مار ہے گرم پانی کی جہنم میں، وعذاب علیم، اور دکھ والی مار انہیں پڑے گی، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کفر کا بدلہ ہے۔ تو مسلمانوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں نہ شریک رہنا، لیکن نصیحت کرتے رہنا، ایسے نہ ہو کوئی بے خبری میں مارا جائے، ایسے نہ ہو اس پہ پکڑ آ جائے اللہ کی اور اسے خبر ہی نہ ہو سکے، تو نصیحت اسے کرتے رہیں۔